اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغات العربیہ صفحہ نمبر 25۔ یہ صفحہ نمبر 23 اور 24 کی تمارین میں سے ہیں، جو صفحہ نمبر 23 اور 24 کے اوپر لیسن کا کچھ حصہ بتایا گیا ہے۔ یہ اس کی تمارین ہے۔ عجیب انل آسیلات الآتیہ، عجیب انل آسیلات الآسیہ، عجیب انل آسیلات الآتیہ، عجیب انل آسیلات الآتیہ، درجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں، دو، درجہ ذیل سوالوں کے جواب دو۔ اگر میں عزت سے اس کو دیں کہوں گا تو پھر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ پلورل لفظ ہے، تو عجیبی، عجیبو، عجیب، عجیبا، عجیبو، عجیبی، عجیبا، عجیبنا۔ عجیب انل آسیلات الآتیہ، من آئین انت، تم کہاں سے ہو؟ انا من پاکستان، انا من پاکستان۔ انا من اليابان، انا من الصین۔ انت من الفلپین، کیا تم فلپائن سے ہو؟ انت من الفلپین، نعم انا من الفلپین، جی ہاں میں فلپائن سے ہوں، اگر آپ نے اس بات میں جواب دینا تو۔ انت من الفلپین، لا انا من اليابان، نہیں میں جاپان سے ہوں۔ من من الصین، من من الصین، چین سے کون ہے؟ چائنا سے کون ہے؟ ہوا عمار، العمار من الصین، ہوا العمار، ہوا عمار، ہوا عمار من الصین، چائنا سے عمار ہے، وہ عمار ہے جو چائنا سے ہے۔ من من الصین، من من الصین، ہوا عمار، ہوا عمار من الصین، وہ عمار ہے جو چائنا سے ہے۔ من من الصین، ہوا عمار، ہوا العمار، یہ سارے جواب اس کے بنتے ہیں۔ من آئین حامد، حامد، من آئین حامد، حامد کہاں سے ہے؟ ہوا من الہند، ہوا من الہند، ہندی، ہند، ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے ہے۔ اہوا من الجابان، کیا وہ جاپان سے ہے؟ لا ہوا من الہند، نہیں وہ ہند سے ہے۔ آئین ذہاب عباس،
تو آپ یہ چوتھے جو کویشچن تھا اس میں سے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. آ ہوا من الیابان، کیا وہ جاپان سے ہے؟ لا ہوا من الہند، نہیں وہ ہند سے ہے. تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. آئینہ ذہب عباس، عباسن، آئینہ ذہب عباس، عباس کہاں گیا؟ عباس کہاں گیا؟ ذہب الی المدیر، ذہب الی المدیر، آئینہ ذہب عباس، ذہب الی المدیر، ذہب الی المرحاض، اذہب علی الی المدیر، کیا علی ہیڈ ماسٹر کی طرف گیا ہے؟ اذہب کیا گیا ہے؟ علی، علیٌ، اذہب علیٌ الی المدیر، الی المدیر، ہیڈ ماسٹر کی طرف. اذہب علیٌ الی المدیر، نعم ذہب الی المدیر، جی ہاں وہ مدیر کی طرف گیا ہے. لا ذہب علی الی المرحاض، نہیں علی مرحاض کی طرف گیا، ٹوائلٹ کی طرف گیا. تو آپ نے یہ غور کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی کویشچن کے ایک سے زیادہ جواب بنتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ جوابات دینے کی پریکٹس کریں گے. اقرا واکتب ضابط اواخر الکلمات، اقرا واکتب مع ضابط اواخر الکلمات. الغرفہ من الغرفہ، من الحمام، المرحاض الی المرحاض، الیابان، الفلپین، من الہند الی الصین. تو یہ ان کے اوپر پیش یا زیر آ رہی ہے، تو لیکن ہم پڑھنے میں ان کو آخری حرف جزم دے کر پڑھ رہے ہیں. مع ضابط اواخر الکلمات. اقرا واکتب من آئین فاطمہ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ ہی من الہند، وہ ہندوستان سے ہے، انڈیا سے ہے. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر. اگر آپ نے یہ ایک ہی جملہ پڑھنا ہے تو مدیر پر آگے ختم کرنا ہے تو فصل ہی پڑھیں گے. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر، مدرس کلاس سے نکلا اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی طرف گیا، ہیڈ ماسٹر کی طرف گیا. ذهب التاجر الى الدکان، تاجر دکان کی طرف گیا. خرج حامد من الغرفۃ وذهب الى الحمام، خرج حامد، حامد نکلا، من الغرفۃ کمرے سے، وذهب اور گیا، الى الحمام غسل خانے کی طرف. تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ جوڑ جوڑ کر بڑے جملے بنانے کی پریکٹس کر رہے ہیں. من خرج من الفصل، کلاس سے کون نکلا؟ خرج المدرس من الفصل، کلاس سے ٹیچر نکلا. خرجہ
खरज अल मुदर्रिसु मिन अल फस्ल, अल मुदर्रिसु हुआ खरजा मिन अल फस्ल, अल मुदर्रिसु ये भी इसका जवाब है कि टीचर वो आदमी है जो क्लास से निकला। ये हुआ का मतलब देखें आप, अल मुदर्रिसु हुआ खरजा मिन अल फस्ल। खरजा तालिबु मिन अल मदरसाति व ज़हबा इला सूक, तालिब इल्म मदरसा से निकला और बाजार की तरफ गया। सूक का मतलब बाजार, सूकुल लाइल शाम बाजार। शाम नगर भी है ना हमारे इधर एक, श्याम नगर होगा, श्याम नगर होगा, हम उसको शाम नगर पढ़ते हैं। खरजा तालिबु मिनल मदरसाति व ज़हबा इला सूक, तालिब इल्म मदरसा से निकला और बाजार की तरफ गया। खदीजा तो बिना सीन व खालिदुम मिनल याबान, खदीजा के ऊपर पेश आप पढ़ेंगे ते के ऊपर, और खालिद के ऊपर तनवीन पढ़ेंगे। खदीजा तो मिना सीन, खदीजा चाइना में से है, चाइना से है। व खालिदुम मिनल याबान, और खालिद जापान से है। तो ये जुमले हैं जो आप जिनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी काम है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि अगले सबक में इन्हीं जुमलों के साथ साथ जब दूसरे नए जुमले आए तो आपके लिए आसानी हो। वरना आपको ये जुमले नहीं आते होंगे तो अगले सबक में आपके लिए परेशानी होगी और आप खुद से कोई जुमला नहीं बना पाएंगे। तो जो लिखे हुए हैं वो तो पढ़ लेंगे लेकिन खुद से नहीं बना पाएंगे, और आराब को पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी आने वाले असबाक में। तो बेहतर है कि यहाँ आप इन जुमलों को बनाने की और इनके आराब को अच्छी तरह पढ़ने और याद रखने की। तमारीन में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है जा रखो, पुट लगाओ, फिल फरागी जा फिल फरागी फी मा यली हरफा जर्रिन मुनासिबन। फॉलोइंग फी मा यली जो नीचे आ रही हैं, फराग खाली जगह, उनमें लगाओ जा फिल फरागी, तो गैन के नीचे जेर पड़ेंगे क्योंकि शुरू में फी है, हरूफ जार है। तो जा ये इसमें फेल अमर है, वाहिद मुजक्कर का हाजिर का सीगा। जाऊ जाई जाना। जा फिल फराग फी मायाली, नीचे दिए हुए खाली जगहों में लगाएं क्या, हरफा जारिन। हरफा तो फे के ऊपर जबर आ रही है इसलिए कि जो चीज लगाने के लिए, जो चीज कहा जा रहा है, जो चीज रखने के लिए, पुट करने के लिए कहा जा रहा है वो हर्फ जर है, तो हर्फ के ऊपर जबर आ रही है। आपको पता है कि जिस पर काम करना हो, जिस चीज पर काम करना हो, काम हो रहा हो, हुआ हो, वो ऑब्जेक्ट और मजहूल होता है और अरबी में उसके ऊपर जबर आती है। जा फिल फरागी फी माजली हरफा जर्रिन। ये जर्रिन क्यों आया है, दो जेर क्यों आई है, क्योंकि जर्रिन हरफा जर्रिन, जर के हर्फ, जर का हर्फ, जेर देने वाला हर्फ, जेर का हर्फ लगाएं। तो ये का के मतलब की वजह से ये दो जेर आ रही है। हरफा जर्रिन तो मुनासिबन, ये जो दो जबर आ रही है ये क्यों आ रही है,
یہ حرف کے اوپر جو زبر ہے اس کی حساب سے یہ 2 زبر آ رہی ہے. حرفن مناسبہ مناسبن، زا فی الفراغ حرفن مناسبن. یہ اصل میں جملہ ہے. خالی جگہوں میں لگاؤ مناسب حرف، حرفن مناسبن، حرفن مناسبہ. یہ جملہ ہے اصل. زا فی الفراغ حرفن مناسبہ. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ حرفن جو بنا ہے یہ لفظ، اگر جر اس میں سے نکال دیتے ہیں ہم کہ خالی جگہوں میں سے خالی جگہوں میں مناسب لفظ لگاؤ، اگر صرف یہ جملہ ہو تو جر اس میں سے نکال دیتے ہیں، فی ما یلی کو بھی نکال دیتے ہیں. تو پھر یہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ حرفن مناسبن لفظ ہوگا یہاں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آبجیکٹ ہے، یہ مفعول ہے، اور اس کے اوپر زبر آئے گی کیونکہ اس کے اوپر کام ہوا ہے. کیا لگاؤ؟ حرفن مناسبن، مناسب حرف مناسب لگاؤ. تو جو چیز لگانے والی ہے، جس چیز کو لگانے کا کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم زبر دیتے ہیں. جو کرنے والا کام ہو، جس کے اوپر کام ہونا ہو، اسے زبر دیتے ہیں. تو دونوں کے اوپر تنوین آنی تھی. حرفن مناسبن، کیوں تنوین آنی تھی؟ کیونکہ الف لام نہیں ہے. اگر یہ لکھا ہوتا ذا فی الفراغ، ذا فی الفراغ حرف المناسبہ، الحرف المناسبہ، تو پھر بے کے اوپر زبر آنی تھی، المناسب الحرف. تو یہ دو زبر آ رہی ہے، 2 زبر آئی ہے، اس لیے کہ یہ ال نہیں لگا ہوا، ہم نہیں لگا رہے ساتھ. ال کیوں نہیں لگا رہے؟ کیونکہ ہم اس کو معرفہ نہیں بنا رہے، ہم اس کو نکرہ ہی رہنے دیں گے. عام تو خاص لفظ نہیں ہے. ذا فی الفراغ حرفن مناسبن. اب حرفن کو حرف جر، جب اس کے ساتھ یہ اضافت لگائی جا رہی ہے کہ جر کا حرف، تو پھر وہ اس کا جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی، حرف اب زبر رہ جائے گی اور جر کے نیچے تنوین آ جائے گی. اگر یہ ہو حرف الجر، حرف الجر، تو پھر یہ زیر آ جائے گی، ال لگنے کی وجہ سے تنوین نہیں آئے گی. حرف الجر مناسبن، تو مناسب پھر حرف کے ساتھ ہے، اس لیے. ذا فی الفراغ فی ما یلی حرف جر مناسبہ. تو یہ اس طرح یہ جملہ بنا ہے. میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ لگاؤ خالی جگہوں میں نیچے والی، فی ما یلی نیچے والی، حرف جر، جر کا حرف مناسب. تو کون سے حروف جر دیے ہوئے ہیں؟ من، الا، فی، الا. یہ 4 حروف جر دیے ہوئے ہیں. تو ان میں سے مناسب حرف لگانے ہیں آپ نے خالی جگہوں میں. الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب. الطالب فی الفصل. ذهب حامد الی الجامعہ. خرج المدیر من المدرسہ، من المدرسہ. ذهب محمد الی الصین من الیابان، من الیابان. الی الصین من الیابان. ذهب محمد، میں محمد نہیں پڑھنا چاہتا، یہ ایک کے اوپر پیش پڑھی جاتی ہے. محمد ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، تو ایک کے اوپر پیش پڑھ رہے ہوتے ہیں. محمد تو اس کی پریکٹس نہیں ہے ہمیں. تو مجھے جب یہ خیال آتا ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہے کے اوپر زبر پڑی جائے. محمد. تو ہماری کیونکہ زبان میں جو الفاظ ادا کرنے کی جو کوئی صلاحیت ہے وہ اس کو پیش بنا دیتی ہے. ذهب محمد الی الصین من الیابان. تو
سینے کی نون کے نیچے جو زیر ہے وہ تو ہم پڑھیں گے، لیکن یا بان کے نیچے جو زیر ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے. ذہب محمد الی الصین من الیابان، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ذہب محمد من الصین الی الیابان، سین سے یابان کی طرف گیا. الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز، نئے الفاظ. کون کون سے ہیں نئے الفاظ؟ تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الکلمات جدیدہ دون اگر ہوتا تو یہ اس کا مطلب ہونا تھا کہ الفاظ نئے ہیں. تو ہم نے جو جدیدہ ہے اس کے ساتھ بھی ال لگایا تو اس کو اس کی صفت بنایا کلمات کی، کہ کون سے کلمات، کون سے الفاظ جو نئے ہیں. الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ. الکلمات جدیدہ جدیدہ الفاظ نئے ہیں. تو یہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. المدرسہ، المدرسہ. الفصل، الحمام، الحمام. المرحاض، المطبخ، الغرفہ، الجامع، السوق، الیابان، الصین، الہند، الفلپین، المدیر، ذہب، خرجہ. تو یہ الفاظ ہیں جو نئے ہیں. میں نے سب کو ما ضبط اواخر کلمات کے حساب سے پڑھا ہے. آخری حروف جو ہے اس کو مناسب طور پر پڑھا ہے. آپ اس کو پیج کے حساب سے لکھے ہوئے وہ پڑھ سکتے ہیں. دو اس میں فیل ہیں، ذہابہ اور خراجہ، باقی تقریباً یہ سارے اس میں. فی، الا، من، الا. یہ آگے ایک اور باکس بنایا ہوا ہے، اس میں یہ چاروں حروف جر پھر دیے ہوئے ہیں. تو نیچے لکھا بھی ہوا ہے من حروف الجر، من حروف الجر. تو یہ جو ہے یہ حروف جر میں سے ہیں. یہ من آگے لگا اور من حروف الجر، تو اس کی وجہ سے یہ فے کے نیچے زیر آ رہی ہے اور جر کے نیچے زیر آ رہی ہے کیونکہ من لگ گیا. تو فی، الا، من، الا حروف جر میں سے ہیں. تو من جہاں حروف جر کے ساتھ لگایا بھی ہوا. تو اس کے ساتھ ہی یہ الدرس الرابع اختتام پذیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کی ذوق و شوق کو برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے کا عربی میں اور عربی میں سمجھنے کا شوق عطا فرمائے. اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.